اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم صدق اللہ العظیم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ نیکی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے سے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری قسموں میں بیہودہ گوئی پر نہیں پکڑتا۔ ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن تم سے ان قسموں کا مواخذہ کرتا ہے جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا ہو۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ ان آیات کے اندر یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو نیکی سے روکنے کا سبب نہ بناؤ۔ ان آیات کا شان نزول، اس کے بارے میں مختلف روایات نقل کی گئی۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کی امشیرہ کو طلاق دی اور طلاق رجعی دی، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد پھر رجوع کر لیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد صلح کا ارادہ کیا اور رجوع کی خواہش ظاہر کر دی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے کلام بھی نہیں کروں گا اور میاں بیوی میں صلح بھی نہیں ہونے دوں گا۔ بعض مفسرین اکرام نے یہ لکھا ہے کہ ان آیات کا شان نزول کوئی خاص واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس قسم کے بہت سارے واقعات ہوتے تھے اور لوگوں کا معمول تھا کہ خدا کی قسمیں کھا بیٹھتے تھے۔ مثلا میں فلاں آدمی سے بات نہیں کروں گا اللہ کی قسم، اور قسم ہے میں فلاں سے صلح نہیں کروں گا، اور جہاں مصارف میں خرچ کرنے کا حکم ہے قسم کھا لی کہ میں اس آدمی کو دوں گا نہیں، خرچہ نہیں دوں گا۔ اس قسم کا شان نزول کئی اس طرح کے واقعات، تو ان سب کے متعلق ان آیات کا شان نزول ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو کسی سے اس نے سلوک کرنا چھوڑ دینا، اس پر قسم نہ کھاؤ۔ پرہیزگاری اور اسی طرح دوسروں میں صلح کرانے سے روکنے کا ذریعہ نہ بناؤ، پرہیزگاری سے روکنے کا قسم کو ذریعہ نہ بناؤ، صلح کرانے سے روکنا، اس چیز کی قسم کھانا، ان ساری چیزوں کی ممانعت ذکر کی گئی۔ نیک کام چھوڑنے کی قسم کھانے کے مسائل ہیں۔ مثلا ایک تو یہ کہ بغیر ضرورت بات پر قسم کھانا، یہ بہت بری بات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کی بے تعظیمی ہوتی ہے اور بے حرمتی ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جس آدمی نے کسی بات کے کرنے یا نہ کرنے پر اللہ کی قسم کھا لی، پھر اس کے خلاف کام کرنا درست نہیں ہے، اس قسم کو پورا کرنا چاہیے۔ اگر پورا کرے گا قسم کو تو پھر تو کفارہ نہیں آئے گا، لیکن اگر قسم توڑ دے گا تو پھر قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اگر کسی نے کسی گناہ کے کام کی قسم کھائی تو ایسی قسم کو توڑنا ضروری اور واجب ہے۔ ایسی قسم کو توڑے اور اس قسم کا پھر کفارہ دے دے۔ قسم کے توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 محتاجوں کو 2 وقت کھانا کھلا دے یا گندم وغیرہ کوئی دے دے۔ ہر فقیر کو صدقہ فطر کے برابر تقریباً 2 سیر، 2.25 سیر گندم جو وغیرہ دے دے، یا 10 مسکینوں کو کپڑا دے دے جس سے اس کے کپڑے وغیرہ بن سکے، بدن چھپ سکے۔ اگر کوئی آدمی اتنا غریب ہے کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، کپڑے بھی لے کر نہیں دے سکتا، تو پھر لگاتار 3 روزے رکھے۔ اور کفارہ ادا کرنے میں کھانا کھلانا یا کپڑے دینا یہ ہر ایک کو نہیں دے سکتا، بلکہ اس کو دے گا جس کے اوپر زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں فرماتے تمہارا جو تم بات پر بیہودہ قسم کھاتے ہو، اور مواخذہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پر کہ جو قسمیں تم دل کا ارادہ
کر کے قسم کھاتے ہو۔ تو یہاں بتایا گیا قسم معتبر کون سی ہے اور قسم غیر معتبر کون سی ہے۔ قسم وہ معتبر ہے جو دل سے ارادہ کر کے کھائی جائے، اور جو لغو قسم کی قسمیں ہیں عادت کے طور پر بے خیالی میں بے ساختہ زبان سے نکل جائے اور دل سے نہ کھائی جائے، ایسی قسم پر مواخذہ اور پکڑ اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے۔ یعنی بے معنی قسم، مثلاً گزری ہوئی بات پر جھوٹی قسم بغیر ارادے کے نکل گئی، یا نکلی تو ارادے سے مگر اس کو اپنے گمان میں وہ سچ سمجھ رہا تھا۔ مثلاً ایک آدمی کہتا ہے کہ زید آیا، اور واقعی زید آیا تھا مگر اس کے آنے کی خبر نہیں تھی، ویسے ہی اس نے کہہ دیا کہ زید آیا۔ یا وہ قسم کھاتا ہے اس طرح کہ زید نہیں آیا تھا لیکن زید آیا۔ تو اس طرح کی جو قسمیں ہیں اس میں مواخذہ نہیں ہے۔ اس طرح کسی آئندہ بات پر اس طرح قسم نکل گئی کہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ میں یہ کام کروں گا، لیکن اس کی الٹ زبان سے نکل گئی، دل سے ارادہ نہیں تھا، تو اس پر بھی مواخذہ نہیں ہے۔ مواخذہ کس قسم پر ہے کہ جان بوجھ کر، سوچ سمجھ کر، جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی، مثلاً کہا، یا آئندہ کسی قسم کوئی کام ہو، آئندہ کسی کام کرنے کا ارادہ ہو اور قسم کھائے اور وہ کام پھر نہ کرے، اس کام کی خلاف ورزی کرے، تو پھر اس پر مواخذہ آئے گا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بلا ارادہ اور ایسے ہی منہ سے نکل جائے تو اس سے گرفت نہیں فرماتے۔ اگر ارادہ ہو اور دل کے ساتھ وہ قصد کرے تو تب قسم ہوگی اور اس پر مواخذہ ہوگا۔ اسی طرح اگر ارادہ کیا کسی معصیت کا، برائی کا، یا خلاف شریعت حرکت کا ارتکاب کرنے کا تو اس کا مواخذہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی لغو اور گناہ کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں بھی اور پوری امت کو محفوظ رکھے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ شریعت مطہرہ کے قوانین اور شریعت مطہرہ کے احکام پر ظاہراً بھی اور باطناً بھی اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نام کی عظمت اور اپنے نام کی بزرگی ہمارے دلوں میں اس درجے کی عطا فرما دے